قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الحدید کی آیت 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے مراحل بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، اس میں ایسی کشش ہے کہ کئی لوگ اس کشش کی وجہ سے دنیا میں کھو گئے، اور ایسے کھو گئے کہ آخرت کو اور اس کی تیاری کو بھول گئے، اور اس دنیا سے خسارے کا سودا کر کے چلے گئے۔ اگر بچنا ہے خسارے سے، اگر بچنا ہے دنیا کی زندگی کے دھوکے سے، تو کیا کرو؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے۔ دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری آمدنی زیادہ ہے، وہ بھی گزارا کر رہا ہے۔ اور دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، اور جو اس میں خوبیاں ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، جو دین کے حوالے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے، تم بھی وہ خوبیاں، وہ کمالات اور وہ قربانیاں دینے کی کوشش کرو۔ مقابلے کا جذبہ اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ اس مقابلے کا اصل میدان یہ نہیں ہے کہ دنیا کی عارضی لذتوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے، دنیا کی سہولیات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ مقابلے کا اصل میدان ہے اپنے رب کی بخشش کا حصول اور جنت کا حصول۔ اس کے لیے دوسروں سے زیادہ نیکیاں کرو، دوسروں سے زیادہ قربانیاں دو۔ تو فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے۔ وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، یہ صرف اس کا پھیلاؤ ہے، یہ اس کا عرض ہے۔ انسان کھلے میدان میں ہو تو حد نگاہ تک اس کو زمین اور آسمان نظر آتے ہیں ملتے ہوئے، تو جتنا تمہاری حد نگاہ میں یہ زمین اور آسمان کا ڈایا میٹر ہے، یہ تو صرف اس جنت کا پھیلاؤ ہے، باقی اس کی بلندی کہاں تک ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس جنت کے حصول کی کوشش کرو جس کا صرف پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہم السلام۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں ہر شخص کو کچھ حوادث کا سامنا ہوتا ہے، ان حوادث کی وجہ سے بعض لوگ ان کا اتنا اثر لیتے ہیں کہ اپنے سارے دینی فرائض اور دینی تقاضے ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بالکل عضو معطل بن کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دنیا میں پیش آنے والے حوادث کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی بھی آنے والی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی تمہارے اوپر، نہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے، نہ سیلاب آتے ہیں، نہ طوفانی بارشیں آتی ہیں، اور نہ ہی تم پر بیماری آتی ہے، کوئی تمہیں
کسی عزیز کے انتقال کا صدمہ دیکھنا پڑتا ہے، نہ تمہیں کو مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر ایک کتاب ہے کہ جس میں یہ سب کا سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز ہونی ہے، کوئی بھی چیز انہونی نہیں ہے، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ ہے تقدیر۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک ایسا لکھنا، ایسا پورا ریکارڈ مینٹین کرنا، ایسی منصوبہ بندی کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لِکَیْ لَا تَعْثَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تاکہ جو بھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پہ افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم، اور جو اللہ تمہیں دے اس پہ اتراؤ نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، کامیابی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، تم کون ہوتے ہو اترانے والے؟ اگر کچھ باتیں ذہن میں رہیں تو پھر انسان ان حوادث کا زیادہ اثر نہیں لے گا۔ نمبر ایک، جو کچھ بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ممکن ہے کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا ہو، لیکن موت جو آئی ہے میرے عزیز کی، وہ اللہ ہی یہ حکم سے آئی ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ وہ کسی کی جان لے سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہاں، جس ڈاکٹر نے بے احتیاطی کی ہے اس کے خلاف تادیبی کارروائی اس کی بالکل اجازت ہے، لیکن انسان اللہ سے کوئی شکوہ نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ غم کو گلے کا ہار بنا کے اور روتا پیٹتا ہی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ نمبر دو، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حادثہ ہے ہی نہیں۔ حادثہ کہتے ہیں کسی نئی چیز کو، کسی اچانک کسی واقعے کو۔ کوئی واقعہ نیا نہیں ہے، کوئی واقعہ اچانک نہیں ہے، ہر چیز پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہونا تھا۔ اس عزیز کی موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی، پہلے سے ایسے ہی تھا۔ نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ کچھ عرصے بعد ہمیں بھی خیر کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ضرور ہمارے لیے بظاہر کو شر ہو، حقیقت میں اس میں خیر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم کڑوی دوا بچے خود پلاتے ہیں، بظاہر لگتا ہے یہ شر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کڑواہٹ کے پیچھے اس کے لیے شفا ہے۔ نمبر چار، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں امتحان کے لیے ہو رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے، تو اللہ نے میرا امتحان لیا ہے اس واقعے کے ذریعے سے۔ نمبر پانچ، جو امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر لیتا ہے وہ مشکل ہے، اور جو امتحان اللہ چھین کے لیتا ہے وہ آسان ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے خوب اولاد دی ہے، اس شخص کی قیامت کے دن حساب کتاب اس کا جواب دہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایک ایک بچے کے بارے میں، کیا تربیت کی تھی، کیا بنایا تھا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور جس کی اولاد ہے ہی نہیں، بڑی دعائیں بھی کیں، بڑے علاج بھی کرائے، اولاد نہیں ہوئی، یا ایک ہی بچہ تھا اور اللہ نے وہ بھی لے لیا، ایسے واقعات ہیں۔ تو دنیا میں تو اس کے لیے صدمہ ہے، آخرت میں حساب کتاب آسان ہوگا۔ ہے ہی نہیں بچہ، کیا حساب کتاب ہوگا؟ پیسہ ہے ہی نہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے، کیا اللہ پوچھے گا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور پھر اللہ کے رسول پر ایمان، اس کا استفادہ، اس کا فائدہ، اس کا فیض یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی حادثات آئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سیدنا ابراہیم جب ان کی بالکل نزع کا ان پر عالم تھا، ان کی جان نکل رہی تھی، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے، بچے کو تکلیف ہے، آپ کی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا یار آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل مغموم ہے، ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو آنسوؤں کا نکلنا کوئی منع نہیں ہے، دل ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے، دل پہ بھی اثر ہوگا، آنکھوں پر بھی اس کے اثرات ظاہری باتیں آنسوؤں کے ذریعے ظاہر ہوں گے۔ زبان سے آدمی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نمبر 7، ہمارا آخرت پر ایمان ہے، یہاں کا ہر دکھ بھی وقتی اور یہاں کی ہر خوشی بھی وقتی، ہمیشہ ہمیش کی راحتیں آخرت میں ہیں، ہمیشہ ہمیش کے دکھ آخرت میں ہیں۔ تو وقتی قسم کے مسائل پر کیا سنجیدہ ہونا، اور کیا ڈپریشن کا شکار ہونا، اور کیا بالکل ہی ڈپریس ہو کے گھر پہ بیٹھ رہنا،
اور وقتی مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، میرا عزیز چلا گیا ہے، میں نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، اصل تو ساتھ اللہ جنت کا دے دے وہ ساتھ دائمی ہے۔ تو یہ باتیں اگر سامنے رہیں تو پھر کیسے بھی بڑے بڑے حادثے ہوں، انسان راضی برضائے رب رہتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اور اگر یہ باتیں سامنے نہ ہوں تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے شکوے کرتا ہے۔ ہاں اے فلک کے پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے فیصلے پر عدم اعتماد۔ اسی طریقے پر میں نے خود ایک خاتون کو سنا، بیچارے سیدھی سادھی خاتون تھی، کارڈیو اپنی والدہ کو لے کر آئی اور ایسے ایمرجنسی میں لے کے آیا، کھلی سوزوکی میں پیچھے ریٹائر ہوا لے کر آئے، چیک کیا ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو فوت ہو چکی ہے۔ اس خاتون نے شور کرنا شروع کر دیا، اے اللہ تو نے انصاف نہیں کیا، اے اللہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے وہ کلمات کفر ہیں، اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد ہے۔ تو اگر یہ جو حقائق میں نے بیان کیے ہیں ذہن میں رہیں تو پھر انسان بڑے بڑے حادثات کے اوپر بھی اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اگر آزمائشیں آئی جائیں تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کامیابی مل جائے تو فرمائے مت اتراؤ، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کامیابی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تم کون ہوتے ہو کچھ حاصل کرنے والے؟ میں نے بڑی محنت کی، میں نے یہ کیا، میری پہلی پوزیشن آ گئی۔ جس دن تمہارا امتحان ہوتا اسی دن تمہارا دماغ خراب ہو جاتا، اس روز تم پر ایسی بیماری آتی، فالج گرتا، تمہارا ہاتھ کام ہی نہ کر سکتا، تو کوئی اور ایسا حادثہ ہوتا کہ تم امتحان گاہ تک پہنچ ہی نہ سکتے۔ تو دیر آر مینی اسٹیپس بٹوین دا لپس اینڈ دا کپ، بے شمار مراحل ہیں بیچ میں، ہر مرحلہ اللہ کی توفیق سے طے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، فرمایا لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پہ افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے اس پہ مت اتراؤ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو خود کو خیال کرتا ہو اور جو بہت زیادہ بڑائیاں کرنے والا ہو۔ الذین یبخلون، یہ لوگ دنیا کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا کو روک روک کے رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود جو کوئی اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے احکامات سے پھر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے تقوی، کسی کی عبادت، کسی کے صبر، کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمید، اس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے بقول ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے، پورے دنیا کے لٹریچر میں واضح ترین انقلابی آیت۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان یعنی عدل، ترازو جو عدل کی علامت ہوتا ہے، عادلانہ شریعت بھی اتاری۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بس پڑھ پڑھ کے ثواب لیتے رہو اور یا اصالِ ثواب کرتے رہو، اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ تمام رسولوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا اپنی تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، تاکہ لوگ دنیا میں ان تعلیمات پر عمل کر کے عدل کو قائم کریں۔ قیام عدل یہ ہے تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد۔ اب ذرا بڑی سخت بات آ رہی ہے، وہ بات کہ جو لوگ نہیں کرتے، جس بات کو لوگ چھپاتے ہیں۔ قرآن نہیں چھپا رہا، قرآن بالکل دو چار کی طرح کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں شدید جنگ ہے، یعنی وہ لوہا کہ جس میں عسکری صفات ہیں، ہر دور میں ہتھیار بنانے میں لوہا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، چاہے توپ ہو، چاہے تلواریں ہوں، چاہے تیر ہوں، اور چاہے آج کے جہاز ہوں اور بم ہوں، ان سب میں لوہے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے تمام ہتھیاروں کے بنانے میں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہے میں لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں، برتن بھی بنا رہے ہیں، اوزار بھی بنا رہے ہیں، اور بھی ضروریات کی کئی اشیاء بنا رہے ہیں۔
فرمایا دیگر فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، باطل قوتوں کے خلاف جنگ کرتا ہے اور عدل کے قیام کا مشن وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ خود بھی طاقتور ہے، زبردست ہے، وہ کام خود بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تم سے کرانا چاہتا ہے تاکہ تمہارے درجے بلند ہوں، تاکہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اب یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ رسولوں کا کام کیا ہے۔ رسولوں کا کام صرف علمی نہیں ہے کہ درس و تدریس کرتے رہیں، اکیڈمیاں بناتے رہیں، مدرسے بناتے رہیں اور بس طالب علم تیار کر کر کے فارغ کرتے رہیں، صرف یہ کام نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے بھی تعلیم دی ہے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا پہلا مدرسہ تھا تاریخ اسلام کا، لیکن صرف یہ کام نہیں ہے رسولوں کا، صرف کوئی تزکیہ والا کام نہیں ہے کہ خانقاہوں کے اندر بٹھا کے ضربے لگواتے رہیں۔ تزکیہ بھی کیا ہے، دل سے دنیا کی محبت کو بھی نکالا ہے۔ صرف اللہ کے رسول کا کام کو سیاسی نہیں ہے کہ صرف حکومت بدل دی جائے، ہاتھ بدل دیے جائیں۔ حکومت بھی بدلی ہے لیکن صرف حکومت نہیں بدلی، بلکہ رسولوں نے پورے کا پورا نظام بدلا ہے۔ رسولوں کا مشن انقلابی ہے، دنیا سے ظلم، جبر، استحصال، تعلیمی کام کا مقصد، تزکیے کے کام کا مقصد، اصلاحی کام کا مقصد، سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جو کہ باطل کے ساتھ ٹکرائے اور ظلم کرنے والوں کو شکست دے اور عدل کا نظام قائم کرے۔ اب سخت بات یہ ہے کہ تبلیغ سے سب کے سب لوگ نہیں مانیں گے۔ ہر معاشرے میں ابو جہل کی قبیل کے لوگ ہوں گے جو کہ کبھی بھی باتوں سے نہیں مانیں گے، تبلیغ سے نہیں مانیں گے۔ تو پہلے تو ان کو تبلیغ کرو، لیکن اس کے بعد تمہیں لازماً ان کے خلاف ان سے تصادم مول لینا پڑے گا، لڑائی کرنی پڑے گی۔ پرامن طریقے سے کبھی بھی دنیا میں عدل قائم نہیں ہوگا۔ ظالم کبھی بھی اپنے مفادات، اپنی عیاشیاں محض تبلیغ سے، محض واعظ و نصیحت سے کبھی بھی اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے۔ تبلیغ کے ذریعے سے کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا، کسی پرامن طریقے سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ الیکشن کے ذریعے سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ الیکشن کے ذریعے سے ہاتھ بدل جائیں گے، لیکن اگر کوئی اسلامی پارٹی آ بھی گئی اس کو بھی ظالمانہ نظام کے محافظین سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ترکی میں کمپرومائز کیا ہوا ہے، اتنے عرصے سے ایک جماعت موجود ہے، کیا کوئی اسلام نافذ ہوا؟ بلکہ وہ پارٹی بھی ایسی ہے جو امریکہ کی ایجنٹ ہے اور امریکہ کو اس نے جو ہے وہ اڈے دیے ہوئے۔ اسی طریقے پر حماس بھی الیکشن میں جیت کر آئے تھے، کچھ کر سکے؟ ابھی مصر میں پہلے تو احتجاجی طریقے سے نجات حاصل کی ہے ایک عامر سے، حسنی مبارک سے، لیکن اس کے بعد الیکشن کے ذریعے سے آئے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بڑے مرحلے طے کرنے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ بڑا تصادم ہے، جو قوت ہے اصل وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی، اس کے ساتھ صرف اور صرف یہ ہے کہ انقلابی طریقے سے اپنی قوت کے بل پر آئیں گے تو پھر جو چاہیں گے کریں گے، ورنہ یہ ہے کہ سمجھوتا کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو پرامن طریقے سے مکمل انقلاب کبھی نہیں آ سکتا، لہٰذا تصادم ناگزیر ہے۔ جس نے بھی اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے وہ سمجھ لے کہ اس جد و جہد میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ البتہ دور حاضر میں ایک مشکل آ گئی ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ دور نبوی میں تو مقابلہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ تھا۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ نظام باطل کے محافظ کلمہ گو مسلمان ہیں۔ بعض لوگ ان پر تکفیر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ تکفیر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی جسارت ہے، لیکن فقہ نے اس کی اجازت دی ہے، خاص طور پر امام حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر کلمہ گو مسلمان بھی کفر نافذ کرے تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ہتھیار اس وقت اٹھاؤ جب کہ تمہیں کامیابی کا غالب امکان نظر آئے۔ کچھ لوگوں کو مروا کر اور نظام وہی کا وہی رہے تو یہ سلسلہ، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے اس وقت کہ ہم ہتھیاروں کے ذریعے سے نظام باطل کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ نظام باطل کے پاس ٹرینڈ آرمیز ہیں، عوام کو اس طرح کی ٹریننگ حاصل نہیں ہے۔
نظام باطل کے پاس جو جس قسم کا اسلحہ ہے ویسا اسلحہ عوام کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ افغانستان کی مثال ایکسیپشنل ہے، وہاں پر کبھی ٹرینڈ آرمی آج تک وجود میں نہیں آئی، وہاں پر تو گوریلا وار کے ذریعے سے ہی معاملہ چلتا رہا ہے، اور وہاں پر فائدہ اٹھایا گیا ہے جغرافیے کا، حملے کیے، پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیے۔ شہری علاقوں میں وہی طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کی گئی کشمیر میں، تو نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ وہاں پر ٹرینڈ آرمی تھی بھارت کی، وہاں پر مجاہدین شکست نہیں دے سکے بھارت کو۔ افغانستان میں ایڈوانٹیج جغرافیے کا بھی ہے، اور وہاں پر کوئی ٹرینڈ آرمی کو مستحکم نظام کبھی رہا ہی نہیں۔ لہٰذا کیا کیا جائے اب؟ تو متبادل طریقہ ہے پرامن احتجاج کا، پرامن ایجیٹیشن کا۔ اسی کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے اپنے مطالبات کی منظوری پر۔ ایرانیوں نے ایسے کیا اور شاہ کی حکومت کو رخصت کیا، گولیاں چلائیں، فوج نے، کب تک چلاتی فوج گولیاں؟ اپنوں کو کب تک مارتی؟ بادشاہ کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اسی طریقے پر ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے مثال ہے، مصر میں حسنی مبارک کو رخصت ہونا پڑا۔ منظم ایجیٹیشن، کروڑوں کی آبادی میں صرف لاکھوں نکلے ہیں، تحریر اسکوائر کو آ کر انہوں نے گھیر لیا ہے کہ نہیں جائیں گے جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوگا، اور کامیابی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں تصادم کا یہ طریقہ ہے جو کہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مقابلہ کیا جا سکے ہتھیاروں کے ذریعے سے، تو وہ ہتھیار اٹھانا اعلیٰ ترین کام ہے، اللہ کے رسول کی سنت وہی ہے۔ اور فرض کیجئے فوج میں گروپ کھڑا ہو جائے، فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے، کر لے، لیکن ہم اگر ہیں تو پھر ہمیں اس کے حوالے سے ایک متبادل سوچنا پڑے گا، جو کہ متبادل پرامن ایجیٹیشن کی صورت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذہنی طور پر ان تمام مشکل مراحل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، عادلانہ شریعت بھی اتاری، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ لیکن لوگ صرف کتابوں سے، تبلیغ سے عدل پر نہیں قائم ہوں گے، لہٰذا وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، جس میں شدید جنگ ہے، جس میں بڑی عسکری صلاحیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے دیگر فائدے بھی ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، قوت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں جاری کر دی نبوت بھی اور کتابیں بھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو کہ ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان اور فاسق ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا اپنے رسولوں کو، وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابن مریم، اور بالآخر سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری رسول حضرت عیسیٰ تھے، پھر ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کو علیہ السلام وسلام علیہ، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اتباع کی، پیروی کی، رکھ دی تھی نرمی بھی اور رحمت بھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی جس کی بدعت انہوں نے شروع کی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یہ ان پر نہیں لکھی تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر انہوں نے یہ شروع کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے۔ یہودیوں میں دنیا داری تھی، عیسائیوں نے یہودیوں کے رد عمل میں ترک دنیا کی بدعت اختیار کر لی۔ دنیا میں رہتے ہیں تو یہ دنیا اللہ سے غافل کر دیتی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں تو نفس موٹا ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ لہذا ہم تو کونے خطروں میں جائیں گے، آبادیوں سے دور، شادی نہیں کریں گے اور صرف سبزیاں کھائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ لیکن نقصان اس کا یہ ہوا کہ دنیا کو حوالے کر دیا شیطانی قوتوں کے، نیک لوگ چلے گئے دور ویرانوں میں،
اور شیطانی قوتوں کو، ظالموں کو موقع مل گیا کہ وہ کھل کھیلیں معاشرے میں، تو یہ ہوا اس کا نقصان۔ تو دونوں طریقے دینی فرائض سے گریز کے ہیں، یہود کا طریقہ بھی دنیا داری اور عیسائیوں کا طریقہ بھی ترک دنیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، دنیا میں رہو اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، لیکن یہاں پر باطل قوتوں کا مقابلہ کر کے دنیا سے ظلم، جبر، استحصال کو مٹاؤ، عدل کا نظام قائم کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، متوازن تعلیم۔ فرمایا فما رأوها حق رعایتها، اور پھر وہ اس رہبانیت کا حق نہیں ادا کر سکے جیسے کہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ فطرت سے لڑنے کی کوشش کی، شکست کھا گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو دنیا داری کی ہے، جو بدکاریاں کی ہیں، معصوم ناجائز بچوں کی قبرستان برآمد ہوئے ہیں جو ہے وہ راہب خانوں کے تہہ خانوں سے۔ فرمایا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو جو ان میں سے نیک تھے ہم نے پھر بھی ان کو ان کا اجر دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اور فاسق ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير